السلام علیکم. یہ ریکارڈنگ ہم سیٹرڈے کی شام کو کر رہے ہیں. یہ پرابلی آپ ویڈیو جو ہے سنڈے کو دیکھ رہے ہیں. تو اب تک جو اپڈیٹس ہیں میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں کہ ایران کے اوپر ایک بڑا آڈ سا حملہ کیا ہے اسرائیل کی آرمی نے. ایک ایریل میسائل اٹیک تھا اور اس کے اندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ ملٹری ٹارگٹس کو ہی انہوں نے ہدف بنایا تھا، لیکن کوئی ایسا ڈیمیج نہیں کر پائے. ایران نے یہ رپورٹ کیا کہ 2 ان کے سپاہی جو ہیں وہ انسپیسیفائڈ لوکیشنز میں انسپیسیفائڈ طریقوں سے شہید ہو گئے ہیں. اب اس کی کوئی ڈیٹیل ایران کی طرف سے بھی نہیں آئی اور اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی ایسی سیٹلائٹ امیجز یا کوئی اسپائی ویڈیوز یا کوئی ڈرون فوٹیجز ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، بلکہ اسرائیل کی گورنمنٹ نے بہت ایک کمزور سی اسٹیٹمنٹ پریس ریلیز ٹائپ جاری کر دی تھی کہ ہاں یار ہم نے ایک ریٹیلیشن کیا ہے. اور یو ایس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ترجمانی آ گئی کہ ہاں اسرائیل جو ہے وہ ایک سیلف ڈیفنس کے حق میں اپنے جوابی کارروائی کر رہا ہے، اس جواب کی شکل میں جو ایران نے 1 اکتوبر پہ اسرائیل پہ حملہ کیا تھا. اس کی بنسبت جو اسرائیل کے اوپر ایران نے حملہ کیا تھا 1 اکتوبر کو، وہ ایک زیادہ ایک مثبت اور زیادہ آپ کہہ لیں ایک اگریسو اٹیک تھا. اس کے اندر زیادہ آرٹلری ڈپلوائے ہوئی تھی اور وہ شاید اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے میں بھی زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے. تو اب یہ بات واضح نہیں ہے کہ اسرائیل یہ ڈیسپریشن میں کر رہا ہے اپنی بقا اور سلامتی کی جو جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب وار آن ٹیکنیکلی 3 فرنٹس کھل گئی ہے. ایک جو 2 ہاٹ اس کے فرنٹ ہیں، بلکہ ایک کو کہیں گے فلی ہاٹ فرنٹ ہے اس کا غازہ کے اندر ہے، ایک جو اس کا تھوڑا لوک وارم فرنٹ ہے حزب اللہ کے خلاف لبنان کے اندر، اور ایک جو ایران کے خلاف اس کا فرنٹ ہے جو کہ ابھی بالکل کلیئر نہیں ہے کہ وہ ایک ہاٹ وار میں تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ ایک سٹیل میٹ شو ڈاؤن کولڈ وار ٹائپ چیز میں لڑ رہے ہیں. تو اب 3 فرنٹس کے اوپر، اور اگر اس میں اب عراق اور یمن کی طرف سے جو سمندری راستوں پہ اور زمینی راستوں پہ حملے کیے جاتے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، تو اسرائیل ایسے ایسے گھرا ہوا ہے ہر طرف سے اپنے مخالفین سے. تو اس صورتحال کے اندر یا اسرائیل ڈیسپریٹلی بیہیو کر رہا ہے، لیکن اس ڈیسپریشن کے اندر بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ وہ زیادہ فائر پاور استعمال کر سکتا تھا پوٹینشلی ایران کے خلاف. تو یہ وجہ کیا ہے کہ اس نے ایسا ایک ویک سا اٹیک کیا ہے؟ یا یہ جو رومرز ہیں جو ڈیبیٹس کی جا رہی ہیں ملٹری ایکسپرٹس کی طرف سے، اگر آپ اس میں تفصیل مزید دیکھنا چاہیں گے تو آپ ہمارا ایون انگلش کے پلیٹ فارم پہ انٹرویو بھی دیکھ سکتے ہیں اسکاٹ ریٹر کے ساتھ، جو کہ ایک ایکس مرین ہیں اور ایک میسائل سسٹمز کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کے یو این کے ڈس آرممنٹ میں بھی شامل تھے جو عراق کے اندر صدام حسین کی رجیم کے خلاف کی گئی تھی. تو انہوں نے بھی یہ بات اپنے پچھلے انٹرویو میں ہمارے ساتھ کہی تھی کہ اسرائیل ٹیکنیکلی کیپیبل نہیں ہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، یعنی ڈسٹنس کی وجہ سے، اور اس کے درمیان اس کے پاس کوئی ایسی ایئر بیس نہیں جہاں سے وہ اپنے جہازوں کو ریفیول کروائے، بیکاز لینڈ ٹو لینڈ میسائل ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ویسی نہیں ہے کہ جس طرح کہ ایران کے پاس موجود ہے، بلسٹک میسائل ہو یا ہائپرسونک میسائل ہو. تو اب اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کا یہ حملہ شاید یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اب ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی جو وہ آرگیو کرتے تھے اپنے لیے، جو ان کی مارکیٹنگ کے اندر شامل تھی، شاید وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا کہ امریکہ اور یو کے کی ایئر فورس کے بغیر اور فرانس کی ایئر سپورٹ اور نیول سپورٹ کے بغیر اسرائیل شاید ایران جیسے بڑے پلیئر کو ٹیک آن کر ہی نہیں سکتا لڑائی کے اندر. یا تیسری آپشن یہ ہے کہ یہ ایک نیتنیاہو کی رجیم کی طرف سے ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کچھ پی آر کے اعتبار سے اسرائیل کے اندر جو ان کی گرتی ہوئی پی آر ہے اس کو کچھ ذرا تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے کہ دیکھو ہم نے ایران کو بھی ہٹ کیا ہے، کیونکہ اسرائیلی شہری جو ہیں وہ بہت تعداد میں اسرائیل سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب تو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ان کی فوج کے اندر سے بھی آپ کو بہت زیادہ ڈیزرٹرز مل رہے ہیں جو کہ واپس دوبارہ غزہ یا لبنان کی طرف پوسٹنگ نہیں چاہتے. اس کی وجہ آپ کو واضح بتا دوں کہ نہ صرف غزہ کے اندر بہت کیجولٹیز ہوئی ہیں اسرائیلی آرمی کے، بلکہ جو لبنان کے اندر بھی انہوں نے حملہ کیا پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر سے 10 آدمی ان کے قتل ہو گئے ہیں اور 60-70 آدمی مزید زخمی ہو گئے ہیں. تو اسرائیل بیسکلی گراؤنڈ آپریشنز کے لیے کیپیبل نہیں ہے، یہ واضح ہوتا جا رہا ہے دن بدن، خاص طور پہ گوریلا فورس کے خلاف، چاہے وہ حزب اللہ ہو یا حماس. اب یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی کہ جو اسکوپ اور اسکیل ہے ڈیمیج کا وہ کیا ہے. ایران کے مطابق جو رپورٹس آ رہی ہیں ان آفیشیل ان کنفرمڈ وہ یہ ہیں کہ بس کوئی ایسے پٹوخے تھے فائر نما، کچھ ہوا نہیں، اور کچھ میں تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا اور 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور جو ویسٹرن میڈیا ہے اور اسرائیلی بیک میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی بہت طاقتور ہم نے حملہ کیا اور میزائل فیکٹریز اڑا دی ہیں اور ڈرون اسمبلنگ پلانٹس اڑا دی ہیں ہم نے. اب یہ سچ کیا ہے اس کے اندر یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ آنیسٹ رپورٹنگ کر رہا ہے ریلیٹیولی کہ جو معاملہ ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے اور اسرائیل تھوڑا ڈیسپریٹ لگ رہا ہے.
کیونکہ ویسٹرن میڈیا بھی کوئی بہت تگڑی رپورٹ یا کوئی تگڑے شواہد نہیں پیش کر پایا، ورنہ دنیا کے سامنے وہ عام رکھ دیتے کہ یہ دیکھو ساری فوٹیجز اور تصاویر کہ یہ چیزیں ہم نے تباہ کر دی ہیں ایران کے اندر۔ اب اس سب صورتحال کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو انکریزنگ پریشر ہے وہ اب ایسا ہے کہ اس کے دباؤ کے نیچے جو ہے نیتن یاہو کی رجیم دبتی جا رہی ہے، کیونکہ رشیا کی حکومت کی طرف سے بھی اب پریشر آیا ہے، ان کا بھی سفیر آیا ہے وہاں پہ اور اس نے ایک ٹیم آئی ہے، اس نے پیغام دیا ہے اور وہ یہی کہ ڈی اسکلیشن کا، اور ان کی مذمت کی ہوگی یقیناً انہوں نے۔ اور اب امریکہ کا بھی الیکشن جتنا قریب آ رہا ہے تو کوئی بھی امیدوار جو ہوتا ہے یا جو انکمبنٹ یعنی جو فی الحال پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کسی جنگ سے ایسوسیٹ کی جائے اس کی پی آر، یعنی نہ بائیڈن کیمپین چاہے گی، نہ کمالا ہیرس کی کیمپین چاہے گی، نہ ٹرمپ کی کیمپین چاہے گی کہ وہ اس وقت اسرائیل کی حمایت میں بہت واضح کوئی نظر آئیں۔ وہ اس طرح کی کوئی ویگ اسٹیٹمنٹس دے دیں گے کہ یار ہم تو کبھی یہ حملہ ہونے ہی نہ دیتے۔ مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک امیدوار ہیں امریکن الیکشن کے، وہ اس طرح کی ویگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوتے ہیں جس کے اندر جو یہودی اور صہیونی یعنی ووٹر بینک ہے وہ بھی سیکیور رہتا ہے، اور یعنی کہ وہ اسرائیل کی حمایت بھی نہیں پوری طرح کرتے کیونکہ امریکن عوام جنگوں سے تنگ آ چکی ہوئی ہے۔ وہ اس طرح سی بات کرتے ہیں کہ یار اگر میں ہوتا نا صدر، میری صدارت کے اندر یہ ہونا ہی نہیں تھا، ایران کو میں نے اتنا سٹارو کر دیا تھا اکنامکلی کہ وہ ایسی ٹیرر فائنینسنگ کر ہی نہیں سکتا تھا فلسطین کے ذریعے وائے سے، حماس کے وائے سے، حزب اللہ کے وائے سے۔ اب اوبویسلی اس ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ فالس اسمپشنز ہیں کہ جیسے کہ 7 اکتوبر کا حملہ ایران نے کروایا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ اگر ڈائسیکٹ کریں کہ جو وہ ورلڈ ویو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہی کچھ ہے کہ بھائی ہم اس کو روکیں گے، ڈی اسکیلیٹ کریں گے، لیکن ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لڑائی کے ساتھ۔ سملرلی کمالا ہیرس کی کیمپین بھی آئیں بائیں شائیں اور گول گول اسٹیٹمنٹس اس کے اپنے منہ سے بھی ڈائریکٹ کوشچننگ کے اندر، اور اگر اس کی کیمپین سے سوال پوچھے جائیں تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی زمانے میں اسرائیل کی کھلی حمایت کے اندر کوئی بھی امریکی صدر، کوئی بھی امریکی کینڈیڈیٹ بھی صدارت کا، وہ بڑے کھل کھلا کے آتا سامنے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ دونوں پول سے، یعنی ایسٹرن پول ہو چائنا اور روس کا، یا ویسٹرن پول ہو امریکہ اور ویسٹرن یورپ کا، فرانس کی بھی آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹس دیکھی پچھلے دنوں میں، تو میکرون نے بھی ناگواری کا اظہار کیا۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پریشر کے انڈر بکل کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس حزب اللہ کے خلاف گراؤنڈ وار نہیں لڑ پا رہا، ایران کے خلاف وہ لینڈ ٹو ایئر، ایئر ٹو ایئر میسائل سسٹمز میں کمزور ہے بنسبت ایران کے، اور غازہ کے اندر جو اس کو ڈیفیٹ ملی ہے کہ وہ حماس کی لیڈرشپ کو ایریڈیکیٹ کرنے کے باوجود حماس کو فلی کمبیٹ نہیں کر پا رہا ایک گراؤنڈ یعنی اسکیل کے اندر، اس کو ایک بہت میسو جینوسائڈ کرنا پڑے گا فلسطینی لوگوں کا اگر وہ وہاں پہ بفر زون بنانا چاہے، جس کے لیے میرا خیال ہے اب اسرائیل کے پاس وہ پولیٹیکل کیپٹل رہا نہیں، کیونکہ 40,000 بندے وہ مار چکا ہے، شہید کر چکا ہوا ہے، اب مزید اس کو مارنے کی میرا خیال ہے دنیا اجازت نہیں دے رہی۔ تو جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور جس طرح پاکستان کی حکومت ہمیشہ کرتی ہے، انہوں نے شدید مذمت کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ ایسے حملے مت کرے، ایسکلیٹ مت کرے، اور امن کو وہ اپنا پریفرنس دے، اور پاکستان جو ہے وہ پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے ریجن میں کام کرتا رہے گا۔ اس کا کیا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی اوور آل پاکستان کا کردار اس کے اندر کمزور رہا ہے اس کانفلکٹ کے اندر، لیکن اب الحمدللہ کچھ حال بہتر یہ ہوا ہے کہ پاکستان اور باقی مسلمان ممالک نے بھی ایران کی حمایت میں آواز تو چلو کم از کم اٹھائی ہے۔ اب وہ ایز اے نیشن اسٹیٹ اس کو دیکھ رہے ہیں، یا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس انالیسس، آواز کم از کم اٹھائی ہے اب تک، ٹھیک ہے۔ آپ کا سننے کے لیے اور نئے چینل پہ آنے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈی مانیٹائز ہو چکا ہے، اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے۔ پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈی مانیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند۔ اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ۔ نمبر 2، ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں، اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں، افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں۔ نمبر 3، ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا، ایون اپڈیٹس، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم۔ اور نمبر 4، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ
سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں, جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن, وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا, کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا, اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں, زوم سیشنز وغیرہ. لباب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام, تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں, انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں, ہمیں ای میل کر لیں, یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ.